لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبحان بسم الله الرحمن الرحيم سبحان لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا سبحان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان درود و سلام بحضور سرور انام الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ہو نگاہ کرم اے شفیع امم واہ 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 ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم اے شفیع اے شفیع امم سبحان میں تمہاری نگاہوں کا محتاج ہوں آقا تمہارا سوالی تمہارا گدا سبحان آقا تمہارا سوالی تمہارا گدا میں تمہاری عطاؤں کا محتاج ہوں آقا قائم صدا آستانہ رہے اس گدا کا یہاں آنا جانا رہے آنا جانا سبحان رہے سبحان اس گدا کا یہاں آنا جانا رہے جانا رہے سبحان چاہے ناراض سارا زمانہ رہے سبحان زمانہ رہے میں تمہاری نگاہوں کا محتاج ہوں محتاج سبحان سبحان اور تیری الفت آقا تیری الفت سے معمور سینہ رہے تیرے در کا گدا یہ کمینہ رہے تیرے در کا گدا یہ کمینہ رہے آقا سلامت تمہارا مدینہ رہے سلامت تمہارا مدینہ رہے سلامت تمہارا آقا سلامت تمہارا مدینہ رہے مدینہ رہے سلامت تمہارا سلامت تمہارا مدینہ رہے آقا سلامت تمہارا مدینہ رہے میں تمہاری نگاہوں کا محتاج ہوں محتاج ہوں سبحان ریاضہ جلایا ہے نعتوں کی ڈالی تیری بارگاہ میں ہے ہر دم سوال ہر دم سوالی نگاہ کرم اے زمانے کے والی ہو نگاہ کرم
اے زمانے کے والی میں تمہاری نگاہوں کا محتاج ہوں۔ سبحان برادران اسلام، آج 150 سال سے زائد عرصہ گزر چکا۔ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اسلاف، ہمارے پیشوا، چاہے وہ حضور والی نعمت کے قبلہ والد گرامی ہوں، ام گرامی ہوں، یا یہی نسبت میں جن ہستیوں کے ساتھ رکھتا ہوں وہ ہوں، یا جو تشریف فرما ہیں یہ ہوں، سب کا مقصد، سب کی خواہش، سب کا منشا یہی ہے کہ سب کچھ کرتے ہیں بس میرے سرکار کی نگاہ کرم ہو جائے۔ سبحان وہ سبحان نگاہ کرم اے زمانے کے والی میں تمہاری نگاہوں کا محتاج ہوں۔ سبحان پروردگار عالم جل مجد الکریم نے مبارک کلام ارشاد فرمایا۔ میں اس تھوڑی سی دیر میں 2-3 حضرات سے یہی آیت مبارک سن چکا ہوں، اور آپ حضرات بھی کہتے ہوں گے کہ قرآن کریم کی 6666 آیتوں میں اس حافظ کو، اس قاری کو، اس مولوی کو اور کوئی آیت نہیں آتی، جو اٹھتا ہے یہی پڑھتا ہے۔ نہیں، یہی تو میرے رب تعالی جل وعلا نے اپنے حبیب علیہ السلام پر کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، اور ہمیں اپنے پیشواؤں کے تصدق سے کہ جن کا سلسلہ درمیان میں نہ ہوتا، جن کا واسطہ اور وسیلہ درمیان میں نہ ہوتا، تو شاید ہمیں کبھی یہ کلام کھولنا بھی نصیب ہوتا کہ نہیں، مگر ان کی مبارک نگاہ سے یہ فیضان حاصل ہوا کہ اس مبارک کلام کی اس مبارک آیت میں ہی نہیں، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے کلام مقدس کے ایک ایک شوشے میں، ایک ایک حرف میں، ایک ایک حرکت میں، ایک ایک جملے میں، ایک ایک کلمے میں، ایک ایک آیت میں، ایک ایک رکوع میں، ایک ایک سورت میں، اور ایک ایک پارے میں، اور ایک ایک منزل میں رب تعالیٰ نے وہ عظیم انعام فرمائے ہیں کہ اگر بیان کرنے والا یہاں صبح سے لے کر دوسرے دن صبح تک بیان کرتا رہے وہ تو تھک سکتا ہے، مگر یہ کلمات، یہ حقائق اور یہ دقائق اور یہ جو فیضان ہے یہ ختم ہونے والا نہیں، صبح قیامت تک اس نے جاری رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک نازل ہونے والی آپ پر جو آیت مبارکہ ہے، اس میں ایک فیضان میں اپنے حضوروں کے صدقے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب دوستوں نے بیان کیا کہ یہ احسان اس لیے جتلایا مومنوں کو کہ مومنوں پر ہی فرمایا تھا، دوسروں پر تو نہیں تھا، مگر اسی کلام مقدس میں میرے رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے سب جہانوں کے لیے حبیب آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آج دوست کہتے ہیں بکریاں، چپٹیاں اور دوسری چیزوں کے نام لیتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں میرے سرکار اللہ تعالیٰ جل وعلا کے وہ عظیم نبی ہیں، وہ نبیوں کے خاتم، وہ عظیم ہستی ہے کہ جو صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف جنوں کے لیے نہیں، صرف فرشتوں کے لیے نہیں، صرف ہواؤں کے لیے نہیں، صرف فضاؤں کے لیے نہیں، صرف درختوں کے لیے نہیں، صرف پتھروں کے لیے نہیں، بلکہ رب تعالیٰ جل وعلا کی مخلوق میں جو چیز شے کہلا سکتی ہے اس شے کی طرف میرے رب تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو رحمت بنا کے بھیجا۔ سبحان وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ سبحان یہ میرے سرکار کا کرم ہے، اور وہ فیضان کیا ہے سنیے اور سر دھنیے، میرے سرکار کے عشق میں معمور ہو جائیے، مخمور ہو جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، ہر بات کے پیچھے کوئی بات ہوتی ہے، پھر وہ بات سامنے آتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا رب تعالیٰ جل وعلا، ابھی میرے پیارے بیان کر رہے تھے آگے آگے سرکار اور پیچھے پیچھے قرآن، نہیں، ساتھ ہی ساتھ میرے سرکار اور ساتھ ہی ساتھ میرے رب تعالیٰ کا کلام مقدس۔ اور بزرگوں نے تو ہمیں اس لیے فرمایا میرے آقا کی اداؤں کا نام قرآن مجید ہے۔ آپ بسم اللہ کی با سے لے کر والناس شریف کے سین تک چلے جائیں، یہ با اور سین کو ملائیں تو بس بنتا ہے، اور اگر اس کو الٹا کریں تو سب بنتا ہے۔ بس سب کچھ اسی میں ہے، مگر نظر اس کو آتا ہے جس کو عشق رسول کی عینک عطا ہوتی ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وہ جناب من پیالہ پینا نصیب ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، سپارے صفے صورتاں بندے جامن، زباں پاک جو بولے محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدائی ہے شان محمد، ترجمہ ذرا محبت سے، خدا ہی کی ہے شان محمد،
محمد خدا ہی کی ہے شان، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی وہ یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ کی فرما برداری کی، در حقیقت میرے مولا تعالیٰ کی فرما برداری کی، خدا ہی کی ہے شان، شان محمد کلام خدا ہے، کلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لقد من اللہ علی المومنین جب آیت مبارک نازل ہوئی تو تب بھی کوئی وجہ تو بنی تھی، اور وجہ تھی عشق والے اپنی جانیں دے رہے تھے۔ آج میرے بھائی صابر القادری صاحب نے بیان کیا، اور دنیا والے دیکھ چکے ہیں کہ حضور امیر المجاہدین نے، امام المجاہدین نے کیا خوب نقشہ دکھایا، صرف بیان تک نہیں بلکہ عملی طور پہ کر کے دکھایا، پریکٹیکلی دنیا کو یہ دکھایا کہ لوگوں اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اس طرح بھی ہو جاتا ہے۔ جب پیارے کرم کریں ان کی نگاہ کرم وہ جو میرے والی نعمت مانگ رہے ہیں، جب کرم کی نگاہ ہوتی ہے تو پھر یوں کرم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ عاشق جنہوں نے ان سر کی آنکھوں سے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا تھا، احد کا مبارک موقع تھا اور میرے سرکار کے صحابہ جا رہے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، راستے میں خبیثوں نے اپنی اپنی قسمت تو وہ الگ کرنی تھی، انہوں نے 300 کی تعداد میں الگ ہونا پسند کیا، ادھر میرے آقا کے صحابہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا رہے ہیں، ادھر آ جاؤ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو، اگر اتنا نہیں کر سکتے تو ادفعوا، اپنے آپ دفاع کر لو، تمہارے بھی بال بچے مدینہ شریف میں رہتے ہیں، اگر مکہ شریف کے لوگ یہاں پہ قابض ہو گئے تو تمہیں بھی پھر سکھ سے اور چین سے بیٹھنا نصیب نہیں ہوگا، لہذا آ جاؤ۔ لیکن انہوں نے جو جواب دیا ان کی اپنی قسمت، میرے صحابہ میرے نبی پاک علیہ السلام کے جانثار آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، سر کٹتے چلے جا رہے ہیں، این اس موقع پہ میرے رب تعالیٰ نے فرمایا، کیا ارشاد فرمایا سنیے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا میرے حبیب البتہ تحقیق اللہ جل وعلا نے احسان عظیم فرمایا ہے، اور کس پر؟ علی المؤمنین، مومنوں پر۔ یا اللہ تو رحمت عالم، تو رحمت عالمیاں بنا کے بھیج رہا ہے اپنے حبیب پاک کو، ہر عالم کے لیے رحمت ہے، تو پھر یہ احسان صرف ان کو کیوں؟ فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو مکہ کے مشرکین اور کافر سامنے برسر پیکار ہیں، مکہ مکرمہ کے یہ جو کافر ہیں یہ جان کے پیچھے پڑے ہوئی ہیں، ہماری جانوں کو ختم، وہاں بھی انہوں نے ہمیں سکون نہیں دینے دیا، یہاں ہجرت مبارک ہوئی یہ بھی ان کی وجہ سے ہوئی، اور یہاں آ کے بھی یہ چین سے نہیں رہنے دے رہے، منافق اور یہودی اور عیسائی پیچھے ہمارے خلاف، منافق تو ابھی تمہارے سامنے یہ 300 کی تعداد میں لوٹ گئے ہیں، مجھے بتاؤ میں احسان تمہیں نہ جتلاؤں تو کس کو جتلاؤں؟ جنہوں نے احسان مانا ہے انہی کو ہی جتلانا تھا، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، اور پھر سارا جہان یہ جناب رنگ و بو اور یہ خوشیاں اور یہ انبیاء کرام کی مبارک تشریف آوری اور یہ کلام مقدس کے نزول اور یہ سب نعمتیں اسی دم کی بہار ہیں، اسی مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہوئے حضور عارف کڑی شریف نے اپنے انداز میں بیان کی، میں اس میں ان کا بھی اور اپنے قبلہ والد گرامی کی یاد بھی آپ کو تازہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ کیا خوب فرمایا تھا انہوں نے، فرمایا آدم حالی نہ پیدا ہوئے تینا سورج چن تارے ادوں وی نور محمد والا پیا دیندا سی چمکارے، خس جتنا قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سایاں، غوث الورا کی بارگاہ میں حاضری لگاتے چلتے ہیں، اور میں آل اولاد تیری
پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ